للعالمین غیروں کی نظر میں۔ نمبر شمار 17 عبدالغنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حمد و ثنا کبریائے خدائے بزرگ و برتر رب العالمین جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ قابل صد احترام و معزز سامعین، اس وقت ہم اور آپ ایک دینی اخوت اور ایمانی جذبات کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہیں، مقصد صرف اور صرف رضائے الہی، عشق نبی اور عمل صالح والی زندگی کے لیے روشنی حاصل کرنا ہے۔ اگر مقصد یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے تو میرے دوستوں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے، آمین۔ آج کا میرا عنوان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے متعلق ہے۔ محترم سامعین اکرام، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی عمدہ، عمل بھی عمدہ، سیرت بھی عمدہ، شرافت بھی عمدہ، مزاج بھی عمدہ۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں تلوار کی باری بعد میں آئی، پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق پیش کیے، شیریں کلام پیش کیا، دشمن کے حق میں دعائیں کی۔ ایک طرف کفار مشرکین کے اذیت ناک، دردناک، تکلیف دہ باتیں ہوتی تو دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ہوتے۔ دعا کے لیے ہر وقت دست مبارک اٹھا ہوا ہوتا۔ اللہ اللہ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف اہل مکہ دشمنی کرتے تو دوسری طرف ان کی امانتیں ہوتی اور صادق و امین کے لقب سے پکارے جاتے۔ جب سرور کائنات نے مکہ میں توحید کا پرچم لہرایا، اسلام کی باتیں کی، تو پھر ہر ایک کی نظر میرے آقا پر اٹھی۔ کسی نے امانتیں رکھ کر آزمایا، کسی نے گالیاں دے کر آزمایا، کسی نے طعنے دے کر آزمایا، کسی نے دوست بن کر آزمایا، کسی نے مہمان بن کر آزمایا، لیکن رحمت للعالمین نے اپنے عمدہ اخلاق سے ہر ایک کو خوش کر دیا، کسی کو ناراض نہیں کیا۔ آئیے ذرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسرے یہودیوں سے معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، ایک یہودی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان بن کر آیا۔ آنے کا انداز بڑا عجیب و غریب ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا محمد میں تیرا مہمان ہوں، دور سے آیا ہوں، تھکامن ہوں، پہلے مجھے کھانا کھلا۔ دیکھو دنیا والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ہاں تم میرا مہمان ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں، گھر کا کھانا رکھ دیتے ہیں۔ یہودی مہمان دھڑلے سے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے، نہ ادب ہے نہ احترام ہے، کھانا شروع کرتا ہے، نہ سنت کا خیال نہ میرے آقا کا خیال کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے دسترخوان پر میری سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہودی مہمان بھی جی بھر کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، لیکن قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر، یہودی دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ یہودی دل میں سوچتا ہے کہ برسوں سے جو سنتا آ رہا ہوں کہ آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، ان کے اخلاق و کردار بڑے عمدہ ہوں گے۔ یہ باتیں، یہ اوصاف، یہ اخلاق ان میں موجود ہے، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا جائے اور کوئی بڑا تکلیف دہ کام کیا جائے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ اس کے بعد یہودی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے مجھے کھانا کھلایا، اب میرے آرام کے لیے بستر لگا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے لیے بستر پیش کرتے ہیں، یہودی مہمان فوراً بستر پر لیٹ جاتا ہے، نہ ادب ہے نہ احترام ہے۔ یہودی دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ناراض نہیں ہوئے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا
کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر قربان ہو جائے دنیا. آج ایسے اخلاق مسلمانوں کے بعد میں کردار میں آ جائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے. تو سنیے، میں کہتا ہوں، یقین ہی نہیں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، تمہاری کامیابی ہوگی، تمہاری عزت اور قدر ہوگی، تمہاری بڑائی اور قیمت ہوگی، تمہاری پہچان ہوگی. لیکن جب تم نے اپنے اخلاق و کردار کو بگاڑا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، تو کیا ہوا؟ وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے. تمہارے ہاتھ سے کامیابی گئی، تمہارے ہاتھ سے قیمت بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے عزت بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے قدر بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے بڑائی بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے پہچان بھی گئی. اور آج دشمن اسلام یہود و نصارہ اور دوسری اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو ذلت کی نظر سے ہی نہیں بلکہ ذلیل سمجھتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. ضرورت ہے کہ اسوائے نبی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے. آخری میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے اخلاق و کردار کو عمدہ سے عمدہ بنا دے. آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین.